اور یہ اقرار کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو اصول یہ ملا کہ امتوں کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو آج کلمہ گو کی بات ہو رہی ہے، امتوں کا اتفاق ہو سکتا ہے اگر وہ شرک کی غلاظت کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائیں اور اپنے احبار و رہبان کو رب بنانا چھوڑ دیں۔ تو یہاں پر یہ ایک قاعدہ بن گیا کہ جو اصول ہوتے ہیں توحید، شرک سے نفی، آخرت، ان چیزوں پر کسی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ اہل کتاب سے بھی ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کون سا تھا؟ قرآن۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں چیلنج دیتے ہیں، فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہے علی عبدنا، اپنے بندوں پر، فاتو، تو لے آؤ تم بصورت، ایک صورت اس کی مثل، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو بھی، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو مل جاؤ سارے، پھر کیا کرو، ایک صورت تم بھی بنا کر لے آؤ، یہ بھی میرا بندہ ہے، یہ بھی انسان ہے، انسان ہونے کے باوجود تم یہ کہتے ہو اس نے خود بنا لیا، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی خود بنا کر لے آؤ۔ تو دیکھیے یہ چیلنج بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب یہ کیا ہے، ایک معجزہ ہے، اور اسی اللہ کی کتاب نے بتایا ہے کہ جو قومیں معجزوں کی قدر نہیں کیا کرتی وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی۔ قوم صالح نے، قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ مانگا، تو صالح علیہ السلام نے تو جواب دیا کہ معجزہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور معجزات انبیاء کے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی مرضی، جس نبی کو چاہے معجزہ عطا فرما دے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے وہ معجزہ عطا فرما دیا اونٹنی کی صورت میں۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو اس کے لیے برائی کا ارادہ نہ کرنا، اس اونٹنی کے لیے برائی کا ارادہ، کیوں؟ کیونکہ وہ تو معجزہ تھی۔ لیکن قوم نے جب اس معجزے کی قدر نہیں کی، اس معجزے کے خلاف سازش کی، تو کیا ہوا؟ پوری کی پوری قوم جو پتھروں کے اندر محلات تراش کر، غاریں بنا کر، بڑے بڑے محل بنا کر رہا کرتی تھی، بڑی طاقت اور قوت والی قوم تھی، پوری کی پوری قوم کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی۔ آج ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس معجزے کے ساتھ سستی کر کے، تغافل کر کے، یا اس کے خلاف جس طرح سے آج یہ پوری قوم نے جلغار کر رکھی ہے کہ اللہ کی بات کو نہیں ماننے دینا، اللہ کی بات کے مقابلے میں ہر واقعہ قوم کو منوا لیا، قوم اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ہر بزرگ کی بات ماننے کو تیار ہے، ہر واقعہ ماننے کو تیار ہے، پوری ایک سازش ہوئی اس کتاب کے ساتھ، اس کتاب کے خلاف۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک اس معجزے کو سینے سے نہ لگایا جائے، حق ادا نہ کیا جائے، تو کیسے تبدیلی آئے گی؟ قومیں اسی طرح تباہ و برباد ہوتی جائیں گی۔ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس اللہ کی کتاب کی قدر کی جائے، اس کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہر جگہ پر انتظام ہونا چاہیے، ہر جگہ ہماری یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ کسی طرح لوگوں کے اندر اس کتاب کے سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا اس کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کا، آج بھی اس معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا اور قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنے والا بنا دے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔